تو احباب گرامی، حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو حضرت ابو بکر صدیق دیکھا کرتے تھے نا۔ اس حدیث پہ تو کسی شیعہ کو، کسی اہل حدیث کو، کسی دیوبندی کو، کسی سنی کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ سے کہا تھا کہ بیٹی بس، انہوں نے کہا ابا جان آپ ٹکٹکی باندھ کے علی پاک کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ آج یہ محبت سنی شیعہ میں تقسیم کر دی گئی۔ نبی پاک کے دور میں یہ محبت سنی شیعہ کی تقسیم نہیں تھی، اسلام تھی، ایمان تھی، روحانیت تھی، باطن تھا، راز تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، چین تھا۔ عرض کی ابا جان آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا، فرمایا بیٹی کیوں نہ دیکھوں، مجھے خود آپ کے اور میرے اللہ کے نبی نے کہا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھتا رہنا عبادت ہے۔ وہ عبادت کیا تھی؟ حضرت سید امیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے چراغ خضر میں اس سے تھوڑا سا پردہ اٹھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ مخلوق تک رسول کا فیض پہنچانا یہ بھی عبادت ہے، مخلوق تک رسول کا فیض پہنچانا یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے کہ نہیں بھائی؟ اولیاء نے یہی کچھ کیا ہے نا کہ مخلوق تک رسول پاک کا فیض پہنچایا ہے، یہی عبادت ہے۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ حضرت ابو بکر صدیق سے ہے، سلسلہ علیہ نقشبندیہ کس سے ہے؟ حضرت سید امیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چراغ خضر میں اس سے پردہ اٹھا کے کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر اپنی آنکھوں سے ولایت کا فیض اپنے سینے میں اتار رہے ہوتے تھے، اور آپ نے اپنے سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے لیے اتنا فیض اپنے سینے میں اتارا، آپ کو پتا تھا کہ میرا بھی ایک سلسلہ ہوگا اور ان کو ولایت کی ضرورت ہوگی، ان کو روحانیت کی ضرورت ہوگی۔ ولایت علی کے پاس ہے۔ ولایت کس کے پاس ہے؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ یہ اعلان میرے لیے تو نہیں ہوا، یہ تو علی کے لیے ہوا ہے نا، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہوا۔ ولایت علی کے پاس ہے، ضرورت مجھے بھی ہے، ضرورت میرے غلاموں کو بھی ہے، ضرورت میرے سلسلے والوں کے لیے بھی ہے۔ تو حضرت سید امیر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک سے راز پایا، انہوں نے پایا یہ راز کہ ابو بکر جتنا فیض لینا ہو لے لینا علی کے چہرے سے۔ اور فرمایا علی کا چہرہ وہ ہے جس سے نقش بندیوں کا پیر ابو بکر بھی فیض لیتا رہا، اور یہ سارا فیض سلسلہ علیہ نقش بندیہ میں علی پاک کے چہرے کا ہے۔ علی پاک کے چہرے سے ولایت کا جو فیض آیا ہے وہ ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بہت بڑی بات کہی، بڑی بات کہی، یہ شاید ہر کسی کو ہضم ہونے والی بات نہیں ہے، ہر کسی کے دامن میں یہ سما جائے وہ بھی نہیں ہے، لیکن احباب گرامی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کتنی دیر خاموش رہیں، یہ حقائق بزرگوں نے لکھے ہیں تو سامنے تو آئے نا۔ ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا بڑا مرتبہ ہے سب صحابہ کرام، ان سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں بتاؤں یہ بڑا مرتبہ ہوا کیسے؟ حضرت سید امیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے چراغ خضر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ راز بھی بتایا ہے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے، یہ میں نے خود پڑھا ہے، میں نے سنا نہیں ہے، ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ خود پڑھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے۔ وہ فرماتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، 8ویں امام نے فرمایا میرے جد علی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم کی مثال، جیسے حضرت اللہ نے فرمایا فرشتوں کرو سجدہ، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل انہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا تسی پہلے کیتا ہے تانوں مرتبے بھی وڈے، تم نے سجدہ آدم کو کیا پہلے، تمہارا مرتبہ دوسرے فرشتوں سے بڑا، جس نے پہلے سجدہ کیا وہ سب کا سردار، پھر دوسروں نے کیا پھر ان کو رتبے ملے۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک نے کیا اعلان من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، ابو بکر فٹافٹ اٹھے، ابو بکر اٹھے،
کے کہا کہ یا علی بخن بخن لکا یبن ابی طالب اصبحتا و امسیتا انت مولایا و مولا کل مؤمن. حضرت ابوبکر اٹھے. سبحان اللہ, سلامت رہے بھئی, وقت تھوڑا ہے. فرمایا حضرت ابو بکر اٹھے, جا کے پہلے مبارکباد دی. حضرت عمر اٹھے, جا کے کہا اصبحتا و امسیتا بخن بخن لکا یبن ابی طالب انت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. حضرت ابو بکر اٹھے, حضرت عمر اٹھے, حضرت عثمان اٹھے. نبی نے فرمایا تسی پہلے ولایت منی, تہاڈا مرتبہ سب تو بڑا. جس نے علی کی ولایت کا اظہار جیسے جیسے کیا اس کو رتبہ ملا. اور آج بھی ایسا ہی ہے واللہ با خدا, آج بھی ایسا ہی ہے. تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے یہ لکھا ہے, اور حضرت سید امیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی چراغ خضر. وہ فرماتے ہیں مجھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حکم دیا تھا لکھ, تو میں نے تب لکھی. اس میں یہ راز انہوں نے لکھا. وہ فرمایا تم کہاں گھومتے پھرتے ہو, علی کی ولایت تو اللہ کی وہ ولایت ہے, علی کی ولایت تو اللہ کی وہ ولایت ہے کہ صحابہ میں سے جو بڑھ کے پہلے اقرار کرے اللہ اس کو صحابہ میں سب سے بڑا بنا دیتا, صحابہ میں سب سے بڑا بنا دیتا ہے. اب پوچھ ہم سے کہ صحابہ میں بڑا کون ہے, ہم کہیں گے سب سے بڑا ابو بکر صدیق, سب سے بڑے حضرت ابو بکر صدیق ہیں, پھر حضرت عمر فاروق ہیں. اور یہ ترتیب بھی ہمیں علی پاک کے ہی ایک بیٹے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بتائی. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم امام علی رضا علیہ السلام کو تو مانتے ہیں, حضرت ابو بکر عمر کو نہیں مانتے, وہ حضرت امام علی رضا کو بھی نہیں مانتے, کیونکہ امام علی رضا علیہ السلام نے تو یہ ترتیب لکھی ہے کہ صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق. یہ ایسے ہی لکھا کہ صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ. اب جو صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا نہ مانے, اس نے حضرت امام علی رضا کو بھی نہیں مانا. اس لیے احباب گرامی, میں آپ سے اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں, علی پاک ایک راز ہے. علی پاک کیا ہے؟ ایک, آج ان کا یوم ولادت ہے, آج حضرت علی کا برتھ ڈے, آج ان کے دنیا میں آنے کا دن ہے. تو اس لیے احباب گرامی آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں.